اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام اور محرم الحرام میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے سماعت کیا۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ایک مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کیا ایمان، جذبہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی وقار، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم میں کچھ ہستیوں کو بطور مثال بیان کیا ہے اور لوگوں سے یہ کہا، مسلمانوں سے یہ کہا کہ یہ ہستیاں، یہ لوگ میرے پسندیدہ ہیں، تم ان کی طرح بن کے دکھاؤ، جب تم ان جیسے بن جاؤ گے تم بھی میرے پسندیدہ، چنیدہ، محبوب بن جاؤ گے۔ ان ہستیوں میں سے بلا شبہ سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام، نبیوں کی ہستیاں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، اور پھر انبیاء میں سے وہ نبی جن کو اللہ نے اولو العزم پیغمبر کہا، اور نبیوں میں سے ان اولو العزم پیغمبروں میں سے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور آپ کی ذات ہے۔ آپ کی ذات کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے
آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ، مثالی نمونہ اللہ نے قرار دیا اور کہا کہ میرے پیغمبر جیسا تمہیں بننا ہے، میرے پیغمبر جیسا عمل تمہیں کرنا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی گروہ ایسا ہوتا جس کی مثال آنے والے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی، جن کا کردار آنے والے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا، جن کی سیرت آنے والے لوگوں کے سامنے بطور نمونہ رکھی جاتی کہ نبی کی سیرت پر عمل اس طرح کیا جاتا ہے، نبی کی بات کو قبول اس انداز میں کیا جاتا ہے، نبی کے فرمانات پہ عمل اس جذبہ اور اس عقیدت سے کیا جاتا ہے، نبی سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور وہ گروہ وہ لوگ، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کا اصحاب بنایا، اپنے پیغمبر کا صحابی بنایا، اور ان کے عملوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کے جہاد کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کی زکوٰۃ دینے کے انداز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کے صدقہ و خیرات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی سے محبت کے انداز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی کی بات پر کٹ مرنا اور اپنے جسم کا آخری لہو کا قطرہ بھی بہا دینا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لوگوں کے لیے مدد اور ایثار کا جذبہ ان کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کا ایمان اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کی ہجرت اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کی نماز اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کا رکوع و سجود اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کا قربانی کرنا اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان کا حج کرنا میرے رب نے قرآن کے اوراق کی زینت بنایا، ان کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسلام کے لیے بے گھر ہونا اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ حضرات، ان کا حج کرنا، ان کا عمرہ کرنا، ان کا روزہ رکھنا، ان کا نماز پڑھنا، ان کی توحید کو، ان کی راتوں کو، ان کے دلوں کو، راتوں کی عبادتوں کو، دنوں کی مزدوریوں کو، ایک ایک چیز کو میرے رب نے قرآن میں بیان کرنے کے بعد کہا، کہیں کہا اولئک حزب اللہ، لوگو اگر تمہیں اس رب کی جماعت دیکھنی ہے، اللہ کا لشکر دیکھنا ہے، اللہ کا گروہ دیکھنا ہے، تو دیکھو یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ رب کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ کہیں میرے اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، اگر تمہیں روئے زمین پر حقیقی ایمان والے دیکھنے ہیں، رب پہ یقین رکھنے والے دیکھنے ہیں، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو۔ کہیں اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون، کہیں اللہ نے کہا اگر تم نے دیکھنا ہے کہ فلاح پانے والے کون ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو۔ کہیں اللہ نے کہا اے لوگو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہیں اپنا ایمان تولنا ہو، اگر تمہیں پتہ کرنا ہو میں مومن ہوں تو کیسا، میں مسلم ہوں تو کیسا، میرے اعمال کیسے، میں اللہ کے ہاں کس درجے پہ ہوں، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، میرے نبی کے صدیق کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، سعد کو دیکھو، سعید کو دیکھو، عبد الرحمن کو دیکھو، میرے نبی کے عشرہ مبشرہ صحابہ کو دیکھو، بدری
بدری صحابہ کو دیکھو، بیت رضوان والوں کو دیکھو، فتح مکہ والوں کو دیکھو۔ اگر تم نے زندگی کے کسی بھی حصے میں تمہیں ضرورت پڑے رہنمائی کی، تمہیں ضرورت پڑے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، فرمایا میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، تمہیں زندگی کے ہر موڑ پہ میرے نبی کے صحابہ کے نشانات مل جائیں گے۔ حضرات، یہ وہ گروہ ہے جس کو اللہ نے تیار کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ جیسا بن جاؤ۔ اور میرے نبی کے صحابہ کون ہیں؟ اللہ اللہ، کون ہیں میرے نبی کے صحابہ؟ میرے اللہ نے پوری روئے زمین سے، پوری روئے زمین کے انسانوں کے دلوں کو میرے اللہ نے چیک کیا۔ لیبارٹری اللہ کی، چیک کرنے والا خود اللہ۔ روئے زمین کی انسانیت کے دل، سارے دلوں کو میرے رب نے جھانک جھانک کے دیکھا۔ فرمایا اختار قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل اپنے آخری نبی کے لیے اللہ نے چنا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چنا۔ فرمایا جب آخری نبی اللہ نے چن لیا، پھر آخری نبی کی وزارت کے لیے، آخری نبی کی رفاقت کے لیے، آخری نبی کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، شریعت اسلام کو، شریعت محمدی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے میرے اللہ نے ایک مرتبہ پھر کائنات کی سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ، اطہر، مبرہ اور سب سے زیادہ پاک دل اللہ نے نبی کے صحابہ کے پائے اور ان سب کو وزیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تم نبی کے صحابہ کو کیا جانو؟ نبی کے صحابہ کی عظمت کو کیا سمجھو کہ جن کا چناؤ میرے رب نے خود کیا، جن کے دلوں کو میرے رب نے خود چیک کیا اور جن کے دلوں کے ایمان اور مومن ہونے کی گواہی میرے رب نے خود دی، ان کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، آج میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے نبی کے لیے اپنی جانیں دیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، آج نبی کے صحابہ کے بارے میں وہ شخص بھی بات کرے، وہ بندہ بھی اپنی زبان چلائے جس کو کلمہ سیدھا نہ آتا ہو، جس کو نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا، میں نے چہرہ کیسا بنانا ہے، وہ بھی نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، یارو پھر یہ تو زیادتی ہے نا۔ پھر اس کی زبان کو لگام دینے والا ہونا چاہیے، پھر اس کی زبان کو بند کرنے والا ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں زبان درازی میرے رب نے گوارا نہ کی، جن کے بارے میں برے کلمات میرے رب نے گوارا نہ کیے، ہم ان کے بارے میں برے کلمات کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ کفار مکہ نے کہا تھا، کفار مکہ نے کہا کما آمن السفہاء، ہم بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، معاذ اللہ۔ میرے اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرنے والوں، بد زبانی کرنے والوں، الا انہم ہم السفہاء، یہ نبی کے صحابہ تو عقل مند ہیں، یہ نبی کے صحابہ تو دانا ہیں، یہ نبی کے صحابہ تو سب سے زیادہ افضل ہیں، الا انہم ہم السفہاء، دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف تم ہو جنہوں نے نبی کو پہچان کے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں گستاخی تو میرے رب نے گوارا نہیں کی، جن کے ایمان کی گواہیاں میرے اللہ نے دی، کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، وہ لوگوں یہی حقیقی مومن ہیں، یہی حقیقی ایمان والے ہیں۔ کہیں کہا قد افلح المؤمنون، لوگوں مومن فلاح پا گئے،
مومن کامیاب ہو گئے، مومنوں کی کامیابی یقینی ہے۔ میرے بھائی، آج صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کا مقام و مرتبہ تیرے اور میرے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اور میں صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں ایک عظیم رتبہ، ان کی عقیدت، ان کا احترام اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگلی بات یہ آتی ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ آج نام لیوا تو بہت ہیں، آج نام لیوا تو بہت ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیوا تھوڑے ہیں کوئی؟ آل رسول سے محبت کا دم بھرنے والے تھوڑے ہیں کوئی؟ اور نام لیواؤں کی کمی نہیں ہے، اپنی زبان سے نام لے لینا کافی نہیں ہے۔ میرے رب نے ان کی سیرتوں کو، ان کے کرداروں کو مہروں کے ساتھ قرآن کی آیات میں بند کیا ہے۔ اگر تم میں بھی ایسی عظمت پانی ہے، اگر تم نے بھی اللہ کے ہاں مقام پانا ہے، پھر تمہیں بھی حسین جیسا بننا ہوگا رضی اللہ عنہ۔ اگر تمہیں بھی جنت میں حسین کے ساتھ جانا ہے، پھر حسین جیسا عمل کرنا ہوگا، تم نے بھی حسن جیسا عمل کرنا ہوگا، تمہارے اندر بھی علی المرتضیٰ جیسا ایمان ہونا چاہیے، تمہارے اندر بھی عثمان جیسا حیا ہونا چاہیے، تمہارے اندر بھی عمر فاروق جیسا عدل ہونا چاہیے، تمہارے اندر بھی ابو بکر جیسی صداقت ہونی چاہیے، تمہاری اذان میں بھی روح بلالی ہونی چاہیے، تمہاری تلوار میں بھی سیف اللہ خالد بن ولید والی دھار اور کاٹ ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں بھی اللہ کا محبوب بننا ہے، صرف نام لینا کافی نہیں ہوگا۔ اور میں نے تو اس سال کیا ہر سال یہ کرتا ہوں، میں نے تو خصوصاً یہ کام کیا، میں نے یہ پوچھا لوگوں سے، میں نے کہا حسین سے کتنی محبت کرتے ہو رضی اللہ عنہ، حسن سے کتنی محبت کرتے ہو رضی اللہ عنہ، فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کتنا احترام کرتے ہو، علی المرتضیٰ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ ہر کسی نے سینے پہ ہاتھ مارا، دل پہ ہاتھ رکھا، کوئی جھکا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، کہا میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، میں علوی ہوں، میں پیار کرنے والا ہوں۔ کسی نے پنجتنی کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جیسے ہی میں نے اگلا سوال کیا، منہ چھپاتا پھرا، منہ چھپانے پہ آ گیا۔ میں نے کہا حسین والا کردار تو مجھے دکھا، مجھے حسن جیسا کردار تو دکھا، مجھے فاطمہ جیسی غیرت تو دکھا، مجھے فاطمہ جیسا پردہ تو دکھا، مجھے علی جیسا بہادری تو دکھا۔ لیکن جب یہ سوال میں نے کیے، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا تو کیسا حسینی ہے، تو کیسا ہے؟ تو دم تو ان کا بھرتا ہے، نام تو ان کا لیتا ہے، تو ٹب لگائے کے بیٹھا ہے کہ میں سیدنا حسین کی محبت میں پانی پلا رہا ہوں، لیکن سیدنا حسین کے نانے کی محبت میں تو مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ اور تو نام تو 5 تن کا لیتا ہے، نام تو 5 تن کا لیتا ہے، لیکن تیری بہو بیٹی گھر کے اندر ٹی وی پہ وہ ڈرامے اور وہ بے حیائی کے شو دیکھتی ہے کہ رب کی پناہ، نام تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا کا لیتا ہے، جس نے کہا تھا میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے۔ اور تیری بیٹی ننگے سر ننگے منہ بازاروں میں گھومے اور اپنی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے، اور تو کہے کہ میں پنجتنی ہوں، میں کیسے مان لوں تجھے؟ تو صحابہ کا نام لے، تو علی کا نام لے، تو حسین کا نام لے، تو سیدنا حسن کا نام لے رضی اللہ عنہم، اور عمل تیرے اندر ان جیسا ایک بھی نہ ہو تو کہے کہ جنت حسین دیے، حسین جنت دا بادشاہ۔ میں کہتا ہوں ہاں حسین جنت دا بادشاہ۔ میرے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے کہا تھا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
میں نے پوچھا حسین جنت دا بادشاہ ہے، اس چہرے کے ساتھ حسین کے سامنے جائے گا، حسین تجھے اپنی جنت میں داخل ہونے دے گا؟ اور اس بوتھی کو لے کر حسین تو چہرے پہ داڑھی سجائے ہوئے، حسین تو ماتھے پہ سجدے کر کر کے محراب بنائے ہوئے، حسین تو غیرت والا، حسین تو عزتوں والا، حسن تو لڑائیوں کو چھوڑنے والا، وہ دونوں اپنے نانے کے پیروکار ہیں، وہ دونوں جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، اس بوتھی کو لے کے حسین کے سامنے جائے گا، حسین تجھے اپنی جنت میں جانے دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دعوے کرنے والے تو پہلے ہی بہت ہیں، ضرورت ہے عمل کی۔ میرے اور آپ کے اندر عمل کیسا ہے؟ میرے اللہ نے جہاں جہاں نبی کے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اکیلا صحابہ کا ذکر نہیں کیا، یاد رکھو۔ قرآن میں جہاں بھی میرے نبی کے صحابہ کا ذکر آیا ہے، میرے اللہ نے ان کے عادات کو، ان کی اطوار کو، ان کی عبادات کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے کاروبار کو، ان کے معاملات کو، ان کی دین کو، ان کے دنیا کو، ان کے جہاد کو، ایک ایک چیز کو میرے اللہ نے ساتھ بیان کیا ہے، کہیں اکیلا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ کھولو رب کا قرآن، ایک طرف سے پڑھنا شروع کر دو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں سابقون الاولون کی بات کرو، سابقون الاولون، وہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، السابقون الاولون، جو ہجرت سے بھی پہلے مسلمان ہوئے، جو حضرات ابتدائی مسلمان ہوئے، ابو بکر مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، علی المرتضی مسلمان ہوئے، عثمان غنی مسلمان ہوئے، عمر فاروق مسلمان ہوئے، سعد و سعید مسلمان ہوئے۔ حضرات فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصاریوں میں سے وہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں کی بات کرو۔ والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، فرمایا جنہوں نے ان کی طرح کا احسان کیا، جو نیکی میں ان کے پیچھے چلے، جو ان کی طرح نیکیاں کرنے والے تھے، ان کی طرح احسان کرنے والے تھے۔ کہیں میرے اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کی صفتیں رب کے قرآن میں ہیں، صحابہ کا عمل اللہ کے قرآن میں ہے۔ کیا عمل ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہیں، مسلمانوں کے لیے نرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کافروں کے لیے سخت مزاج، اپنوں کے لیے نرم مزاج، کافروں کے لیے ننگی تلوار، اور اپنوں کے لیے ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ ذرا میں اور تو اپنے اندر دیکھ کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہوں، میرے اپنے مسلمان بھائی کے کیسے جذبات ہیں۔ رحماء بینہم، آگے اور صفت بیان ہونے لگی ہے، تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا نبی کے صحابہ کو تو دیکھنا ہو تو دیکھنا وہ سجدہ رب کے سامنے کیسا کرتے ہیں، تو نے دیکھنا ہو میرے نبی کے صحابہ کو، دیکھ میرے نبی کے صحابہ رب کے سامنے رکوع کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا صرف وہ عبادات میں لگے ہوئے نہیں ہیں، صرف عبادات میں لگے ہوئے نہیں ہیں کہ جس طرح آج ہوتا ہے صوفی لا یوفی، صوفی جناب مسیتڑ مولوی ملا، اے بابا جی، اے جناب جی چکیا بستہ موڈے تے پایا، میں ساری دنیا نو تبلیغ کرن چلاں، پچھے نیانے بھوکے مرن دے، بیوی گالاں کڈن دی، گھر والے مندے بولن دے، اے چودھری چلا ساری دنیا نو مسلمان کرن۔ فرمایا نہیں، تو ان کو دیکھے گا وہ رکوعوں میں ملیں گے تجھے، وہ سجود میں ملیں گے تجھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
وہ نمازوں میں بھی اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، وہ بازاروں میں بھی اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، وہ عبادات بھی کر رہے ہوں گے، وہ دنیا بھی کما رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے ایک چیز لے لی، جس نے عبادت کو اور جن نے عبادت نو موڈا ڈایا انہیں دنیا والوں منہ موڑ لیا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا چھوڑو دین کی طرف آؤ۔ کیوں جی؟ جس نے عبادت کو اپنے سر پہ سوار کیا اس نے دنیا چھوڑ دی، اور جو دنیا کی طرف چلا گیا اس نے کہا یہ دین والا کام ہی مولویوں کا ہے۔ اس نے کہا میں سال شمائی ان کو پیسے دیتا رہوں گا، حضرت صاحب کی مٹھی جیب گرم کرتا رہوں گا، میں جناب ان کی بیعت ہو جاؤں گا، بس یہ انہوں نے مجھے بخشا لینا ہے۔ نبی کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور ان کی پیشانیوں کو دیکھے گا تو ان کی پیشانیوں سے تجھے پتہ چلے گا کہ یہ وہ عابد ہیں، یہ وہ زاہد ہیں، یہ وہ ساجد ہیں جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ان کی پیشانیاں گواہی دیں گے یہ رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں گواہیاں دیں گی کہ یہ رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ فرمایا میرے نبی کے یہ صحابہ ایسے ہی نہیں ہیں، ان کی مثالیں میں نے تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نبی کے صحابہ کا قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا، میں نے کہا نبی کے صحابہ کا قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا اللہ نے ساتھ ان کے اعمال کو ذکر کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اور لوگوں مومن فلاح پا گئے۔ کون ہے مومن؟ کہا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن دیکھنے ہیں تو نبی کے صحابہ، حقیقی ایمان والے دیکھنے۔ آج بدبخت کہتے ہیں نبی کے صحابہ کا ایمان پختہ نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ فرمایا نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان میں نے خود مزین کیا ہے، جن کے دلوں میں ایمان میرے رب نے خود ڈالا ہے۔ آج کا بدبخت کہتا ہے ان کا ایمان پختہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں سن لو، اگر ابو بکر صدیق کا ایمان پختہ نہیں ہے تو کہا کرتے تھے رب اکبر کی قسم، پھر میں کہتا ہوں دنیا پہ کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا اگر صدیق کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے بارے میں میرا اللہ کہے کہ ان کے دلوں میں ایمان میں نے خود فٹ کیا ہے، خود رکھا ہے، اور آج کا بدبخت کہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں شک تھا۔ اللہ اللہ اللہ، کیسے مان؟ کہا قد افلح المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا، اور لوگوں حقیقی مومن دیکھنے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اب نبی کے صحابہ کو مومن کہا، ساتھ ہی بتلانا شروع کر دیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ فرمایا میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، اور جن کی نمازیں خشوع و خضوع والی ہیں، جو رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے، جو رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی وجہ سے وہ رو رو کے بے حال ہو جاتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہر طرح کی لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ لغویات سے، بےہودہ کاموں سے، فحش کاموں سے، بد کرداریوں سے وہ دور ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ کے چور نہیں ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی عزتوں کے بھی محافظ ہیں، وہ غیروں کی عزتوں کے بھی محافظ ہیں، وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والے، وہ غیروں کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔
वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। सबसे मुश्किल काम आ गया। फरमाया मेरे नबी के सहाबा अपनी नमाज़ों के मुहाफ़िज़ हैं। जिस तरह वो इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं, इसी तरह वो अपनी नमाज़ों के भी मुहाफ़िज़ हैं। आखिर में नतीजे का ऐलान किया। ये सारी सिफ़तें बयान हो रही हैं नबी के सहाबा की। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फरमाया ये वारिस हैं, ये मेरे नबी के दीन के वारिस जो हैं, ये दीन के नहीं, ये रब की जन्नतों के वारिस हैं। यरिसूनल जन्ना, ये जन्नतों के वारिस हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं नबी के सहाबा का कौन कौन सा मुकाम कुरान से बयान करूं। मैंने कहा नबी के सहाबा के बारे में कुरान जहां भी बोलता है साथ उनका अमल बयान करके बोलता है। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम। कहा नबी के सहाबा वो हैं जो सात उसरत में, उन जंगों में भी उन्होंने अपना माल खर्च किया, नबी की झोली में ला ला के अशरफियों की ढेरियां डाली, अपने घरों का सारा सामान ला के रख दिया। फरमाया जो उसरत के ज़माने थे, जो परेशानियों के ज़माने थे, जो माल की कमियों के ज़माने थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम असासा वमन युक शुह नफ्सिही फउलाइका। अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया, लोगों मेरे नबी के सहाबा वो हैं जिनको खुद खाना नसीब हो ना हो, वो नबी के मेहमान को भूखा सोने देते नहीं, सोने देते। अल्लाह ने कुरान में जहाँ भी नबी के सहाबा का जिक्र किया है, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। फरमाया तुम भी कारोबार करते हो, तुम भी मिलों फैक्ट्रियों के मालिक हो, तुम दुकानों पे जाते हो, तुम्हारे अपने कारोबार हैं या कहीं पे मुलाजमत करते हो, तुम कहते हो मेरे पास वक्त नहीं है, तुम कहते हो मेरे घर का चूल्हा नहीं चलता। अगर मैं 5 वक्त अपनी दुकान को बंद करूं, अपने फैक्ट्री के मजदूरों को छुट्टी दूं, नमाज के लिए उठूं, मेरा कारोबार उसकी आमदन कम होती है, नतीजा थोड़ा निकलता है, हजरात मेरा कारोबार डाउन होता है। मेरे अल्लाह फरमाते हैं आओ तुम्हें बताऊं मेरे नबी के सहाबा कौन हैं, आओ तुम्हारे सामने उसवा रखो, तुम्हें ऐसे बनना है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नबी के सहाबा वो हैं, वो मर्द हैं, वो आदमी हैं, ना तिजारत ना खरीदो फरोख्त उन्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर सकती। और तू उस्मान गनी से बड़ा ताजिर तो नहीं हो सकता, क्यों जी? और 209 वाले हो, उस्मान गनी से बड़े ताजिर तो नहीं हो सकते तुम। माना कि तुम्हारे किले करोड़ों में बिकते हैं, तो जेड़ा करोड़ों च किले वेच के फैक्ट्रियां ला के महल छत के भी नमाज जिन्होंने नसीब ना होवे, फिर उसका की हाल होना अगे, ये तो उत्थे ही पता लगूगा। अल्लाह तुम्हारे किलों को और डबल कर दे, मैं तो दुआएं करता हूँ तुम्हारे लिए, अल्लाह करे तुम और अमीर हो जाओ। अल्लाह की कसम तुम सारा 209 मिल के भी उस्मान गनी जितना अमीर नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं तुम भी तिजारत करते हो, और मैं कहता हूँ उस्मान गनी तो कहीं रह गए। अल्लाह की कसम तुम सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की 1/3 तिजारत का हिस्सा भी नहीं हो 209 वालों। अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह ने इतना दिया था, उनकी फौत होने पे 4 बीवियां थी, 4 बीवियों को सिर्फ सोना तोड़ तोड़ के तकसीम करने में सोना तोड़ने वालों के हाथों में आबले पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। सिर्फ सोना, बकरियां ऊँट गावां मजाओ तो बाद की गल है, सिर्फ सोना तोड़ते तोड़ते तोड़ने वालों के हाथों में छाले पड़ गए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु इतने बड़े ताजर थे, इतने ज़्यादा अमीर थे, तुम क्या अमीर हो? अल्लाह क्या कहते हैं, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। और तुम्हारी खरीदो फरोख्त बड़ी अहम है,
تمہاری دکانداری بڑی اہم ہے، لیکن اس خرید و فروخت میں برکت ڈالنے والا اللہ ہے، اس دکان میں برکت ڈالنے والا اللہ ہے، اس وقت میں برکت ڈالنے والا اللہ ہے، اس کاروبار میں برکت ڈالنے والا اللہ ہے۔ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ میں نے رب کے دین کے لیے وقت نکالا ہے، رب میرا کاروبار نیچے آنے دے گا نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں تجارت خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے روک سکتی نہیں روک سکتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ دکانداری بھی کرتے ہیں، وہ مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن اقامت صلاۃ ہے، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی نہیں روک سکتی۔ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، اس عظیم دن سے جس دن آنکھیں بھی الٹی ہو جائیں گی، دل بھی الٹے ہو جائیں گے۔ ہائے، جس دن تیری دنیا کی ساری کمائی ہوئی دولت اللہ کی قسم ایک نیکی نہیں لے کے دے سکتی کسی سے تجھے۔ آج تو ان نیکیوں کے لیے چند منٹ وقت نہیں نکالتا۔ تو امیر نہیں ہے، تو غریب ہے بیچارہ۔ آؤ، نبی کے صحابہ امیر تھے، وہ غربت میں بھی امیر تھے، اللہ کی قسم۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہاں کہاں ان کا ذکر کیا ہے، کہاں کہاں ان کے ایمان کا ذکر کیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور پتہ یہ چلا کہ نبی کا داماد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کو کافروں نے شہید کر دیا ہے۔ کہا وہیں پہ جنگ کا سامان نہیں تھا، جنگ کرنے کے حالات میں نہیں تھے، جنگی ساز و سامان نہیں تھا، احرام کی چادریں باندھی ہوئی تھیں، لیکن نبی کے ایک اعلان پر 1400 کے 1400 اس درخت کے نیچے اکٹھے ہو کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بار بار قسمیں کھا رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے یا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے یا عثمان کی طرح آج ہم سارے کے سارے جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس کس کام کا ذکر کروں میرے نبی کے صحابہ کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے ہی اللہ نے دنیا میں کہہ دیا جو مرتبہ مجھے اور آخرت میں، مجھے اور آپ کو آخرت میں ملنا ہے، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ جو رتبہ اللہ نے میرے اور آپ جیسے لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اللہ نے رتبہ دینا ہے، کہا اللہ کہیں گے او جنت والو تم نے میری جنت کو کیسا پایا؟ اللہ جتنی تو نے بتایا تھا نا سنی ہے، جتنی خوبصورت تو نے بتایا تھا، تیرے قرآن نے بتایا، اس سے بھی بڑھ کے یہ خوبصورت ہے۔ تم نے میرے وعدوں کو کیسا پایا؟ اللہ تیرے وعدے پورے ہیں، پورے وعدے تیرے، کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کچھ اور چاہتے ہو؟ اللہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ کہا آؤ ایک چیز ابھی باقی ہے، اللہ جنت سے بھی بڑی چیز باقی ہے۔ کہا ہاں جنت سے بھی بڑی چیز باقی ہے، جاؤ ایک میدان میں سارے جنتی جمع ہو جاؤ، اللہ کی طرف توجہ، چہرے رب کی طرف، میرے رب کے اس نعمت کے انتظار میں سارے کے سارے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد تمہارا رب تم پہ راضی ہو گیا ہے، آج کے بعد کبھی بھی اللہ تم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ رضوان من اللہ اکبر، آج کے بعد رب راضی ہو گیا ہے، کبھی بھی رب تم سے ناراض ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ رتبہ جنت میں جانے کے بعد ایک مسلمان کو، مومن کو ملے گا۔ اللہ نے وہ رتبہ اللہ کی قسم آج سے 1450 سال پہلے اپنے نبی کے صحابہ کو دے دیا ہے۔ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے، وہ رب پہ راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ہر حال میں اپنے رب پہ راضی تھے، وہ ہر حال میں اپنے رب پہ راضی تھے۔ اور نبی کے صحابہ کا میرے رب کے قرآن میں جہاں جہاں بھی تذکرہ ہے،
میرے اللہ نے ان کے اعمال کو ذکر کیا ہے۔ ابتدا تھی، ابھی پتہ نہیں تھا، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور مدینے کے اندر گندم کا بڑا کال آیا ہوا تھا۔ کسی نے آ کے کہہ دیا کہ وہ قافلہ گندم والا، وہ اشیاء والا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ تو کئی صحابہ جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے، کئی صحابہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور میرے نبی کے صحابہ، آج تو جو ہو گیا آئندہ یہ کام کرنا نہیں کرنا۔ سن لو، جب جمعے کی اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تمہیں بیع تجارت چھوڑ دینی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، آ کے جمعہ پڑھنا ہے، تجارت چھوڑ دینی ہے، اور جب تمہارا جمعہ مکمل ہو جائے جا کے دوبارہ تجارت کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایسا کیا نہیں کیا۔ آپا بھی ماشاءاللہ کلمہ نبی دا ہی پڑھ دیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نکل کے ویکھیا جے ہاں جمعے ٹائم کنیاں دکاناں کھلیاں ہوندیاں نے۔ ایک چاچا جی جمعہ ادھر پڑھا ہو، وابیاں دا پہلا ہوندا ہے، میں چلو پرلا مدرسے والا پڑھا وانگا، کوئی نہیں خیر ہے، دکان نہ بند ہوئے، دکان دا شٹر ڈاؤن ہو گیا، گاہک واپس ہو جائے گا۔ ہاں جی حضرات، نبی اللہ کا قرآن کرتا ہے، میرے نبی کے صحابہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا، جمعے کے وقت میں تمہاری دکان، تمہاری خرید و فروخت بند ہو۔ آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں، دکان نہیں بند کرنی، جمعے دی خیر ہے، مولوی اوہی ہے، سنو پتہ ہے انہیں کی بیان کرنا، آخری 2 منٹاں جاواں گے، نماز پڑھاں گے، گھروں آ جائیں گے۔ او بھائیو، یہ کردار صحابہ والا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے ہی سارا قرآن بھر دیا صحابہ سے، ان کی جنگیں، ان کا صدقہ، ان کا خیرات، ان کی اذانیں، ان کے معاملہ سارے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، ایسے ہی بیان کر دیے۔ اس لیے بیان کیے کہ سونے ہو، پیارے ہو، تسی بھی نبی دے امتی ہو، تسی بھی نبی دے امتی ہو، تم نے بھی ان جیسا عمل کیا تو ان کا ساتھ ملنا ہے، ورنہ اس طرح کے کام تو وہ جو اللہ کے نافرمان تھے وہ بھی کرتے تھے۔ اس لیے بھائیو، آج کے جمعے کا یہ پیغام، یہ درس سب سے بڑا یہ نوٹ کریں، نبی کے صحابہ جیسا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے اس مجموعے کو، اس گروہ کو پورا پرکھ کے، ایمان والا پرکھ کے اللہ نے ہمارے سامنے بطور مثال رکھا ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہارا جنازہ ہو تو مولوی صاحب دعا پڑھن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑی کھچ کے مولوی صاحب دعا پڑھ دیا، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نماز پاوے زندگی چیک نہ پڑھی ہوئے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جویں تکے نہ مولوی نے جنت دے وچ واڑ کے ہونا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو نا کہ تمہارا ادھر سے زبان، ادھر سے روح پرواز ہونے لگے، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اور تمہارے جنازے میں بھی کوئی پڑھنے والا یہ پڑھے اور حقیقت میں پڑھے کہ اے وہ مطمئن نفس، اے مطمئن نفس، تیرا وقت آ گیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا اپنے رب سے جا کے مل ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی۔ اور بھائیو، یقین جانو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، تنہا کبھی بیٹھا کرو اپنے لیے، تنہا بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے آج سوچنا، میرے سمیت، اللہ کی قسم میرے سمیت، میں آپ سے بڑا گنہگار ہوں، اور میرے مرن تو بعد تسی میرے واسطے دعا کرے، یا اللہ اس مولوی نے بخش دے، پتہ نہیں تاڑے نال بہتے کنے پھٹ میں مارے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سانو سارے ہنو، یہ تے اللہ نو پتہ، اللہ تعالیٰ نے عزتاں دیتیاں نے، بڑے بڑے گنہگار ہیں، یقین جانو، یہ سب سے پہلے باتیں میرے لیے ہوتی ہیں۔ یقین جانے ہم کبھی بیٹھیں، سوچیں، آج کی آج اگر میں اور آپ فوت ہو جائیں
تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ مرتے ہی ہماری روح سیدھی آسمان پہ جائے اور میرا اللہ کہے کہ اے میرا بندہ ہے انہوں اعلیٰ علیین پا دیو؟ یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، اور جن کے دلوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی نا، اللہ کی قسم جب وہ مرے ہیں تو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، ان کے جنازوں سے خوشبوئیں آئی ہیں، ان کی قبروں سے خوشبوئیں آئی ہیں، اور لوگوں نے بے بہا محبتیں دی ہیں ان لوگوں کو۔ اللہ مجھے اور ایسا بنا دے، مجھے اور آپ کو اللہ ایسا بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔